کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. 1982 میں نظام الدین گیا تھا ایک چلے کے لیے. تو میں نماز کے بعد تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا. ایک جگہ سے گزرا تو ایک فقیر بیٹھا تھا سفید داڑھی. تو کہنے لگا کھانا کھلا دو بابا بیٹا. تو میں نے آزمانے کے لیے کہا آپ کھائیں گے؟ ہاں جی. میں نے کہا آؤ. تو میرے ساتھ جلدی سے اٹھ گیا. میں گیا آگے ایک اچھا سا ہوٹل تھا, میں اسے وہاں لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا بریانی کھاؤں گا. تو میں نے بریانی کا آرڈر دیا. ایک بڑی پلیٹ آئی, اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑا. میں نے پوچھا اور منگاؤں؟ میں نے ایک پلیٹ اور منگوائی. پھر اس نے وہ ایسے کھا. جب وہ کھا کے اس نے سر اوپر کر کے کہا الحمدللہ بیٹا آج 3 دن کے بعد کھایا ہے. اور ایسے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے. بھوکوں کو کھانا کھلانا. یتیم ذا مقربہ, یتیم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے, اس پہ خرچ کرنا. مسکیناً ذا متربہ, مسکین جو مٹی میں مٹی ہو کے پڑا ہوا ہے, جو ضرورت تو کیا اس کے پاس سانس لینے کے لیے بھی دم گھٹ رہا ہے اس کا. ان کو میرے اللہ ان اعمال کو سب مال خرچ کرنے کے لیے ہیں. اس کو اللہ نے کہا گھاٹی پھلانگنا, چھلانگ لگانا. منزل تو اسی وقت ملتی ہے جب آدمی گھاٹیاں پار کرتا ہے. اور شیطان کہتا ہے, ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہے. پھر اس نے گنوائے تو اس میں ایک یہ تھا, وہ سخی جو اللہ کے نام پر بے دھڑک خرچ کرتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے. اور ایک اور یاد آ گیا, اور وہ بندہ یا بندی جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے, اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. اور شیطان نے کہا کہ میں سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں اور بخیل عبادت گزار سے نہیں ڈرتا, کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت اسے جنت میں لے جائے گی, یہ جتنے بھی سجدے کر رہا ہے اس کا بخل اسے جہنم میں لے جائے گا. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا. جو میرے نام پہ خرچ کرو گے کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اس ایک حدیث بھی یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد, یا ابن آدم افرق من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق اوفیکہ یوم تکون احوج الیہ. میرے بندے اپنا مال میرے خزانے میرے بینک میں جمع کرا دے. آج کی زبان میں ترجمہ کروں, اپنا مال میرے بینک میں جمع کرا دے. نہ یہ کرپٹ ہوتا ہے, نہ یہ ڈوبتا ہے, نہ یہ جلتا ہے, نہ اسے آگ لگتی ہے, نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے, اور نہ یہ ناکام ہوتا ہے, بلکہ تیرا مال میرے پاس آ کے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. اور جس دن تو قیامت کے دن محتاج ہوگا سارا تجھے واپس کروں گا جنت کی شکل میں. تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو میری سارے بہن بھائیوں سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے گزارش ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں, زکوٰۃ کے اوپر بھی دیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں پچھلے 40 سال سے لوگوں میں اپنی ہمت کے مطابق مال تقسیم کرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے بچے جوان ہوئے, ساتھی مل گئے, تو ہم نے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی 3 سال پہلے.
تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شاخیں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ملک میں بھی خدمات ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی ہماری فاؤنڈیشن نے 2000 گھروں میں راشن تقسیم کیا۔ ہماری فاؤنڈیشن تلمبا میں ہے، لیکن ہماری ٹیم کہاں گئی؟ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں لوگ اور ایک ایک دانے کو ترستے ہیں، ان تک جا کر پہنچایا راشن۔ اگر آپ کا تعاون اور ہوتا تو ہم 2 لاکھ گھروں تک پہنچ جاتے، کیونکہ ہم تو اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنا بھائی دوست بہنیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے سب سے پہلے یہ میرے نبی نے کیا ہے کہ آپ نے اصحاب صفہ کی کفالت فرمائی، اور روزانہ رات کو آپ مدینے والوں کو جمع کرتے اور کہتے بھائی یہ غریب لوگ ہیں، کون کھانا کھلانے لے جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 10 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا۔ حضرت سعد ابن عبادہ بڑے مالدار تھے، وہ کبھی کبھی سب کو لے جاتے تھے، یا اللہ سارے، یا رسول اللہ سارے ہی میرے پاس بھیج دیں۔ تو یہ روزانہ کی آپ کی رفاہی محنت تھی غریب لوگوں کے لیے۔ اور یمن کے لوگ آئے تو ان کے چہرے کی کھال پھٹی ہوئی خشکی کی وجہ سے، تو آپ لرز گئے اور آپ نے فوراً جمع کیا مدینے والوں کو اور ان کے لیے چندہ مانگا۔ تو یہ میں اپنے لیے تو میرے مدرسے پچھلے کتنے سالوں سے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کے مدرسوں کے لیے چندہ نہیں مانگا، لیکن جب سے یہ غریبوں کی دعائیں سنی اور ان کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ کل ہی ایک عورت میرے پاس آئی کہ جی یہاں گلیوں میں مانگتی پھرتی ہے، کہنے لگی جی میں کرائے پہ رہتی ہوں، 5000 کرایہ مہینے کا، وہ کیا ہوگا جس کا کرایہ 5000 ہے؟ تو 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا اور اب مالک مکان نے کہا کہ گھر خالی کر دے، میں بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو میرا 3 مہینے کا کرایہ دے دو۔ تو میرے آنسو نکل آئے، میں نے 15,000 اس کو پکڑایا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی، حالانکہ 15,000 کیا چیز ہے، میرے پاؤں میں گر گئی۔ ایسے کروڑوں لوگ ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے، اور ساتھی ہمیں وہ غزہ کے نام پر بھی تعاون کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تلمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں۔